من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ دعا کی قبولیت کا وہ وقت یاد کرو جس وقت عمران کی بیوی نے دعا کی تھی، کہا تھا۔ یہاں پر امرأۃ عمران کی بیوی، اس سے بات کو تعبیر کیا گیا ہے، جس میں تعلیم یہ ہے کہ عورت کی پہچان ہمیشہ مرد سے ہوتی ہے۔ مرد کی طرف منسوب کر کے عورت کو پکارا جاتا ہے۔ شروع میں بنت فلاں باپ کی طرف منسوب ہو کر پہچانی جاتی ہے، اور اسی طرح بھائیوں کے ساتھ ہمشیرہ فلاں پہچانی جاتی ہے، اور شادی کے بعد پھر اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، امرأت فلاں۔ اور قرآن پاک میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ یہ ان چند خواتین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، جبکہ دوسری طرف فرعون وہ گمراہ، متکبر اور بگڑا ہوا انسان تھا، لیکن اس کے باوجود آسیہ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ امرأت فرعون کہہ کر ان کو تعبیر کیا گیا، سوائے ایک عورت کے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کا قرآن پاک میں نام لیا گیا ہے اور کئی جگہ پر نام آیا ہے۔ اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے معجزے سے، اللہ کے امر سے، حکم سے، بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے حضرت مریم کے آستین کو پکڑ کر، کپڑے کو پکڑ کر اس میں دم کیا، پھونک ماری، جس سے اللہ کے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحم میں قرار پا گئے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی پہچان حضرت مریم کے ساتھ ہے، اس لیے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بھی ان کو اسی نام سے پکارا جائے گا، عیسیٰ ابن مریم۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی حضرت مریم کے طرف منسوب کر کے پکاریں گے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اس وقت سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے معبود بناؤ؟ تو اس کا جلال ایسا ان پر طاری ہوگا کہ 500 سال تک ان پر کپ کپی کی کیفیت طاری رہے گی۔ جیسے کسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں آتا ہے، اور ایک لمحے کی کپ کپی سی جسم پر آتی ہے، تو یہ ہماری ایک لمحے کی کپ کپی آتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت 500 سال تک رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر جس وقت افاقہ ہوگا تو پھر عرض کریں گے کہ اللہ میں تو صرف آپ کو معبود مانتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ آگے تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت عرب کے ایک قبیلہ ازدشنو خاندان میں شادی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ 2 بیٹے عطا فرمائیں گے، پہلے کا نام موسیٰ اور دوسرے کا نام محمد رکھا جائے گا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے علاوہ قرآن پاک میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ہر عورت کو کسی مرد کی طرف منسوب کر کے پکارا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ تو امرات عمران نے منت مانی کہ اے میرے رب، میں منت مانتی ہوں کہ جو اولاد میرے بطن میں ہے میں اس کو دنیا کے ہر کام سے آزاد کر کے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے پھر تمام تر ذمہ داری والدہ کی تھی، تو والدہ نے ہی ان کا نام رکھا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اور مریم کا معنی عابدہ، عبادت گزار، اور بعض نے لکھا ہے کہ خادمہ، کہ بیت المقدس کی خدمت کرنے والی، دونوں معنی ان کے آتے ہیں۔ تو نام بھی انہوں نے رکھا اور ان کے بارے میں مستقبل کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا، جس سے اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ باپ کی عدم موجودگی میں عمومی طور پر اور باپ کی موجودگی میں بھی ماں کا عمل دخل بالکل ختم نہیں سمجھا جاتا، ماں کو بھی حق حاصل ہوتا ہے، اس لیے مل جل کر نام تجویز کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ بات بھی ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کا نام رکھ دیا جائے، اور یہی بہتر ہے۔ یہاں پر بھی یہی تذکرہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے ان کا نام رکھ دیا، فوراً نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ انتقال بھی کر جائے پیدا ہونے کے بعد، تب بھی اس کا نام ضرور رکھنا چاہیے۔ قیامت والے دن ناموں کے ساتھ بچوں کو پکارا جائے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ اگر وہ جلدی وفات پا جائے نام رکھنے سے پہلے تو بعد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے فوراً نام رکھ دینا بہتر ہے۔ تو قیامت والے دن انہی ناموں کے ساتھ پھر بچوں کو پکارا جائے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی جب پیدا ہوئے تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام عبداللہ رکھا، تو یہ بھی فوراً آپ نے نام رکھا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، رات کو ان کی ولادت ہوئی۔ صبح فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خوشخبری میں شامل فرمایا اور خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے فرزند عطا کیا ہے، اور میں نے ان کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ تو گویا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو رات ہی کو ان کا نام تجویز کر دیا گیا، اس میں تاخیر حتی الامکان نہیں کرنی چاہیے۔ پھر 7ویں دن عقیقہ اور اسی طرح ختنے وغیرہ جو سنت اعمال ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، تو اگرچہ 7ویں دن نام رکھ لیا جائے تو گناہ اس میں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا جلدی ہو سکے نام تجویز کر دینا چاہیے۔ فتقبل منی، آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے امرات عمران نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں اس کو آپ کے دین کی خاطر وقف کروں گی، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کے بارے میں اچھے عزائم پہلے سے رکھیں، اور پہلے سے یہ طے کر لینا کہ ہم انشاءاللہ اس کو دین پڑھائیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، اس طرح کے عزائم بنا لینا یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب یہ ارادہ کر لیتا ہے تو اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت وہ عمل کو وجود ملتا ہے اس وقت پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا جاتا ہے۔
تو ان مواقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور نظر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ نظر ان یطیع اللہ، کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کے اطاعت کی اور نیک کام کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرے۔ فلا یعصی اللہ، کہ اگر خدا نخواستہ گناہ کی نظر مانی ہے تو پھر اس کو پورا نہ کرے بلکہ اس کو توڑ دے۔ کفارتہ کفارت الیمین، کہ اس کا پھر کفارہ ادا کرے، اور نظر کو توڑنے کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کو توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیا جائے تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔